करेंगे बस स्टेप. अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि हमने कर्जे को टाइम से पहले रीपे करना शुरू कर दिया. मैं ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द पास्ट. 4 ट्रिलियन रुपया रफली हमने अर्ली पे ऑफ कर दिया है. स्टेट बैंक की हम पहले जो है स्टेट बैंक से बोरो करते थे. स्टेट बैंक क्या करता था, रुपया छापता था और हमें दे देता था. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. आज स्टेट बैंक से बोरोइंग पे ऑफ हो रही है, ली नहीं जा रही. इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर इन्फ्लेशन मैंने कम कर दिया. मेरा रुपया छपना कम हो गया है रिलेटिवली. फ्यूचर इन्फ्लेशन मैंने कम कर दी. जब भी आप स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक से बोरो करें, दैट मीन्स कि आप अपनी इन्फ्लेशन फ्यूचर की बढ़ाने जा रहे हैं. क्योंकि रुपया छपता है, डॉलर पे उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, रुपया डिवैल्यू होता है, इन्फ्लेशन आती है, सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं. देन पब्लिक डेट टू जीडीपी इज अराउंड 70%. ये मेरा 75% था पब्लिक डेट टू जीडीपी. नाउ आई एम डाउन टू 70%. मैच्योरिटी मैंने बढ़ा दी है अपने डेट की, जो कि 2.5 साल थी लास्ट ईयर, आज 4 साल हो गई और मैं इसको 4 साल से ऊपर लेके जा रहा हूँ. ये एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी होता है. वो ऑल इन क्लाइमेट फंडिंग में मुझे एडिशनल फाइनेंसिंग मिल रही है, लेकिन क्लाइमेट में मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो मुझे करने हैं प्राइवेट के साथ मिलकर. CPI इन्फ्लेशन 9 मंथ्स में 6.1% है. ऑल्दो लास्ट मंथ्स इन्फ्लेशन वाज इन डबल डिजिट्स, स्टिल वी आर इन सिंगल डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन क्रॉस 9 मंथ्स. पॉलिसी रेट आपको पता है 11.5 अभी 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है in anticipation of emerging risks on global economy and the country's economy. But still we are down from 22%. Secondary market yield stable है. External account again like fiscal account. External बड़ा important है. External account में मार्च में मेरे पास 1.1 बिलियन का जो है वो surplus था. And I am in the money. I am in surplus in terms of 9 months period. थोड़ा सा पीछे. So ये conservative surpluses हैं. कंजर्वेटिव सरप्लसेस हैं. अगर आप देखें 3 महीने में लास्ट मेरे करंट अकाउंट सरप्लसेस देखें. दिस अ वेरी फाइन पॉइंट इन दिस. ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से बड़ा फाइन पॉइंट है. आप थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की इकॉनमी, अगर 2018 में देखें जो प्रॉब्लम था करंट अकाउंट डेफिसिट का, और 2022 में करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम था. 2018 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो रफली $19 बिलियन था, और 2022 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन था. यानी कि एक जब क्राइसिस शुरू हुआ उस वक्त $19 बिलियन, और दूसरे क्राइसिस भी जब हम IMF के पास दोबारा गए तो $17.5 बिलियन था. और उस वक्त ग्रोथ क्या थी मेरी, मैं क्या कर रहा था, वो जैसे हम डच डिजीज़ कहते हैं, हम कहते हैं जी कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, हम कर्जा लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कंज्यूम कर देते हैं. ये बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताया. मैंने 18 में अगर मैं ये कर रहा था तो मेरा करंट अकाउंट बहुत बढ़ गया, रिजर्व्स मेरे नीचे चले गए, कर्जा मैं लेता रहा. इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने डेट बर्डन बड़ा कर दिया और मेरी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं थी, रिफॉर्म्स भी नहीं थे. इवेंचुअली मेरा ब्रेक डाउन हुआ और मैं IMF के पास चला गया. 22 में भी यही था, सब्सिडाइज़ किया मैंने ऑयल प्राइसेस को. करंट अकाउंट मेरा $17.5 बिलियन हुआ. इवेंचुअली मेरे रिजर्व्स उड़ गए और 5-6% ग्रोथ मैंने की, लेकिन मैं दोबारा IMF के पास चला गया. आज क्या फ़र्क है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टेक अवे जो मैं अभी कह रहा हूँ आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज मेरा फिस्कल सरप्लस था फर्स्ट हाफ में, और ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक इवन है 9 मंथ्स में. यानी कि उस वक्त फिस्कल मेरा 8% ऑफ GDP था और $18 बिलियन का मेरा करंट अकाउंट था. आज फिस्कल मेरा लेस देन 1% है फिस्कल डेफिसिट. मेरा करंट अकाउंट सरप्लस में है और मेरे पास ग्रोथ भी तकरीबन 4% है. आप फ़र्क देखें कि मैंने करंट अकाउंट भी मैनेज किया हुआ है, फिस्कल भी मैनेज किया हुआ है, मेरी ग्रोथ भी 3.8% है, मेरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, और मैं रिफॉर्म्स भी साथ कर रहा हूँ. ये की टेक अवे है कि आप अपने ट्विन डेफिसिट्स को कंट्रोल करके रखें और ग्रोथ भी आप लाएं थ्रू रिफॉर्म्स, सर्टेन इन्वेस्टमेंट ट्रिगर्स. और अब मैं बजट में इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन जो है अप्रोच हो. मैं जहाँ भी जो है वो बेहतरी कर सकता हूँ कम टैक्सेशन में, और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए. देखिए मैं बड़ा अच्छा की टेक अवे दिया, इसलिए वो आप थोड़ा घबरा गए कि ये कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि ये बहुत फ़र्क है
کمپیئر ٹو لاسٹ 2 سائیکلز جس میں ہم نے کس طرح ہم جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور فسکل پہ ہم نے کمپرومائز کیا. اچھا جی, نیچے پر یہ پاکستان ایکویٹیز عبدالقادر میمن بھائی نے آلریڈی بتا دیا. بڑے اچھے کی ٹیک اویز ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اب 500,000 سے زیادہ کے اکاؤنٹس ہو گئے, یہ کبھی نہیں ہوئے, اور اس میں ٹوٹل میں سے کوئی 50% تو لاسٹ 2 ایئرز میں ایڈ ہوئے ہیں. کانفیڈنس شو کرتا ہے یہ. دین نیو کمپنیز جو رجسٹر ہو رہی ہیں SECP کے ساتھ تقریباً 3 لاکھ پہ پہنچ رہی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو 12-13% کی گروتھ چل رہی ہے, اور اس میں 99.9% ڈیجیٹلی جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہیں. آج آپ جا کے کمپنی رجسٹر کریں اپنی, اٹ ول ٹیک ہارڈلی اے ڈے اور فیو آورس ٹو گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ. اچھا جی, ایکوٹی IPOs آ رہے ہیں. 8 IPOs آئے ہیں. یہ کسی ایک سال میں 8 IPOs نہیں ہوئے ہیں. یہ 20 سال کا ڈیٹا ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا ہے. اس سے پیچھے کہیں ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں لیٹ 90s میں. آف کورس جب انیشیل پیریڈ ہوتا ہے کیپٹل مارکیٹ کا اس وقت IPOs کافی ہوتے ہیں, بٹ سسٹینیبلٹی نہیں تھی. 8 IPOs ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ کارپوریٹ سیکٹر جو پیسہ ریز کرنے آ رہا ہے پبلک سے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے مارکیٹ میں یا اکانومی میں گروتھ ہے, ایکسپینشن کے کچھ آثار ہیں, تو ہمیں پیسہ ریز کر کے انویسٹ کرنا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چیلنجز ہیں, آج بھی ٹیکس کے چیلنجز ہیں, انرجی کے چیلنجز ہیں, اور دوسرے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے چیلنجز ہیں, بٹ وی آر ناٹ دیئر یٹ, بٹ وی آر آن ٹریک. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, کوئکلی آئی لرن یو تھرو دیز کی ریفارمس جو ہم کر رہے ہیں, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اینڈ ہوپ فلی اگر یہ ریفارمس جو ہیں ہم کر پائے انشاءاللہ, آئی ایم کوائٹ ہوپ فل, تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری اکانومی کی جو گروتھ کا پوٹینشیل ہے 6% 7%, وہ ایونچولی اس کی وجہ سے سسٹینیبل ہوگا. دیکھیں میں بار بار سسٹینیبل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گروتھ 1-2 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ نے قرضہ لیا, گروتھ دکھائی, آپ نکل گئے اور پھر آپ چلے گئے IMF کے پاس. ہمیں اس کنٹری کو سسٹینیبل پاتھ پہ ڈالنا ہے, اور ریفارمس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلا آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا کہ یہ ٹیکسیشن ریفارمس ہم کر رہے ہیں, اس میں جو بیسک کور پرنسپل ہے وہ پیپل, پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, جس کی بیسس پہ ہم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے شروع کر دیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت کام کرنا ہے, لیکن ہم نے شروع ایٹ لیسٹ یہ کیا ہے کہ پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی کو ہم سینٹرلائز کریں. اسی بیسس پہ اپنی جو FBR ہے, انسٹیٹیوٹ ہے یہ, اس کو ہم چینج کریں, اس کو بہتر کریں. سو سم آف دا امپیکٹس آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ گروتھ اچیو کی ہے, ہم نے کچھ سیکٹرز کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہے اپنے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں, کچھ ہم نے ٹیکس پیز رجسٹر کیے ہیں, ساتھ ساتھ کچھ ہم نے گڈس ڈیکلریشن میں کچھ اچیومنٹس کیے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. یہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے انڈیویجولی ڈسکس کر سکتا ہوں, بٹ ان دا انٹرسٹ آف ٹائم آئی تھنک میں آگے بھی چلتا ہوں. کوئی کوشچنز ہوگا تو میں اینڈ میں اس کو ایڈریس کر لیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ سلائڈ, ڈیجیٹل پاکستان ریفارمس. اٹ ہیز 3 verticals. One is government itself has to make its own payments digital first. پہلے تو اپنے گھر سے شروع کریں نا کہ جی گورنمنٹ خود اپنی جو گورنمنٹ ٹو پرسن جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ایٹ لیسٹ ڈیجیٹائز کریں پہلے. تو سیکرٹری فائنانس اس میں لیڈ لے رہے ہیں کہ ہم, آپ بلز پے کرتے ہیں, آپ جو ہے کوئی ڈویڈنڈ آپ کو ملتا ہے کمپنی سے, یا آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں, اس میں پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیجیٹائز ہونی چاہیے. تو یہ پہلا میں آگے دکھاؤں گا ابھی کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں, ہارڈ کور ٹارگیٹس ہم نے جو رکھے تھے ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. یہ صرف باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ جو ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کس طرح سے پبلک انفراسٹرکچر اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ کتنے لوگ بینکڈ ہیں آج. ہماری رفلی کوئی میجورٹی تو آؤٹ آف بینک ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پبلک کو, چاہے اس میں جو ہے خواتین ہیں ہمارے, جو ہے وہ لوور اسٹریٹا ہے ہمارا, وہ سارے بینک میں آئیں, بینک ہوں. کیسے, یعنی کہ وہ آپ کو پتہ ہے جو موبائل والیٹس ہیں آج کل وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں. جو جتنے ٹوٹل آپ کے پاس اکاؤنٹس ہیں نا, 50 ملین ہے, 55 ملین جتنے بھی ہیں, اس میں سے میجورٹی والیٹس کے تھرو ہیں. اور کتنا جلدی بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, جسے پبلک انفراسٹرکچر ہم کہتے ہیں. اس کے اندر راست, ایک آپ نے سنا ہوگا, اسٹیٹ بینک نے ایک انیشیٹو لیا راست جو ہے وہ ریل ہے, اس کے اوپر اپلیکیشنز جو ہیں بنتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ آپ کا ہے یا کسی بھی بینک کے ساتھ آپ لنکڈ ہیں, اس کی ایپ سے آپ کسی کو بھی ID کارڈ پہ یا فون نمبر پہ آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں, اینڈ اٹس فری آف کاسٹ. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ, بہت بڑی اچیومنٹ ہے راست کی ریلز کریٹ کرنا. وہ آپ کے پاس آلریڈی انفراسٹرکچر آ گیا ہے, اس کو کیسے
امپلیمنٹ کر کے مزید لوگوں کو بینکنگ میں لانا ہے. یہ ٹارگیٹس جو ہیں ہارڈ کور ٹارگیٹس ہیں, میں آگے دکھاتا ہوں آپ کو. تھرڈ جو ہے نا وہ ہے آپ کی مرچنٹ ایکوزیشن. آپ دکان پہ جاتے ہیں, وہ ریٹیل والا, دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا کہ ریٹیل والے سے ٹیکس نہیں لیتے, ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, تو پہلے ڈاکومنٹیشن تو کریں اور انسینٹیوائز کر کے ان کو لے کر آئیں, اس کے بعد ہوگا نا. آپ پہلے ہی پینیٹیو رکھیں گے کہ جی اس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑنا ہے, تو وہ ہوگا نہیں. ہمیں کیا یہ کہ ہم نے ریٹیل سیکٹر کو یہ موقع ہم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے سسٹم کے اندر آئیں, پیمنٹس کریں, ٹیکس بعد میں دیکھ لیں گے, کس کو ٹیکس لگانا ہے نہیں لگانا, کیا کرنا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. پہلے آپ اس کے اندر تو آئیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کی پرائیورٹی یہ ہو کہ میں کیو آر کوڈ کے تھرو پے کروں گا, کارڈ کے تھرو کروں گا, ایپ کے تھرو کروں گا. اور یہ تینوں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں کہ پیمنٹس انڈیویجول جو ہیں وہ بینکنگ میں آئیں, اور تیسرا اگر میں کسی وینڈر کو جا کے پے کر رہا ہوں تو میں اس بینک کے تھرو ہی پے کر دوں. موبائل فون ہے میرے پاس, اس سے بڑی کوئی پاور نہیں ہے آج کل. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیسے مرچنٹس کو آن بورڈ کر رہے ہیں. اب میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے ٹارگیٹس رکھے اور 2026 تک کے مارچ تک کے ٹارگیٹس کہاں کیا اچیو ہوئے ہیں. یہ ٹارگیٹس ہیں. اف یو الاؤ می, میں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, اوکے. یہ دیکھیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہم نے بیس لائن جون 2025 میں ہم نے ٹارگیٹس کیا رکھے. اس کے اندر اگر آپ ایکٹیو مرچنٹس دیکھیں آن ڈیجیٹل پیمنٹس, ہمارا جو بیس لائن تھی وہ 5 لاکھ تھی. ہمارا ٹارگیٹ 2025 دسمبر کا 1 ملین تھا. ہم آلریڈی وی آر ہیڈ آف ٹارگیٹ ایٹ 1.13 ملین. ہم نے یہ مرچنٹ ایکوزیشن کر لی ہے. کہ آپ کہتے ہیں ریٹیل والے آتے نہیں ہیں, یہ ہم ان کو